اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ جن کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہدایت یافتہ لوگ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اترا اس پر ایمان لانا، آج سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، داخل آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانا کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی، توفیق میں حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا اور اس کی خبر اولئک هم المفلحون ہوگی، لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد ایماندار ہیں۔ اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں، پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ عالم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابو عالیہ، ربیع بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی، فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن ابی حاتم، بد قسمت لوگ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جیسے اور جگہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیتیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہوگی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو نبی ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب ور ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لیں گے، تو صرف ڈرا دینے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بڑی ہی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر رہے ہیں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بد قسمت ہے وہ ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تیرے ماننے کو عہد موجود ہے۔ جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کا اقرار کر چکے تو بھلا وہ تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے۔ ابو عالیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری جن کی نسبت فرمان باری ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں اور دوسری آیتوں کے مطابق ہیں۔ واللہ عالم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے دوبارہ نظر ڈال لیجئے۔ لا یؤمنون پہلے جملے کی تاکید ہے،
یعنی ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، دونوں حالتوں میں ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو، اس لیے کہ تقدیر کلام ان الذین کفروا لا یؤمنون ہے، اور سواء علیہم جملہ مترضع ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان ہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر کیوں لگا دی گئی؟ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم سے مراد تباہ ہے، یعنی مہر لگا دی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی متحدی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی، اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ ہے اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورہ میں مہر آتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں اورانا کا لفظ ہے، تباہ کا لفظ ہے، اور اقفال کا لفظ ہے۔ اورانا تباہ سے کم ہے اور تباہ اقفال سے کم ہے، اور اقفال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے گناہ کیا تو گویا شنگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا۔ اسے ذہن بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ سے ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر و بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں مطلب ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بے معنی اور فضول ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر رب قدوس مہر لگا دے۔ لیکن افسوس اس نے دوسری صاف وسری آیات پر غور کیوں نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں جو صاف بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے۔ حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے جو یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے۔ واللہ عالم۔ کرتبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح دوسرے دل کی سیاہی جو حق قبول نہیں کرتا پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رانہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ترمذی، نسائی، ابن جریر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اسی مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے۔ وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے اس میں کچھ جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے
ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت اثر کرے نہ کفر جائے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے اور علی ابصارہم غشاوہ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے، اور غشاوہ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاوہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعال جعل مقصود ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی تباہ سے ہو، جیسے وحور عین میں شروع سورت کی 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا ہے۔ اب منافق کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چلاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اسی لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا ہے، اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ برات اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان کی مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا